السلام علیکم. جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود. کچھ دیر پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جلاوطنی سے پہلے یہاں دبئی میں ہوئی پریس کانفرنس آپ نے سنی. بہت سے سوالات کے جواب انہوں نے دیے. ان کی دونوں صاحبزادیاں اور ان کے شوہر آصف علی زرداری صاحب بھی ساتھ تھے. ایک سوال کا جواب ان کی صاحبزادی نے بھی دیا. غیر ملکی میڈیا، ملکی میڈیا اب انتظار کر رہا ہے چند گھنٹوں کے بعد کراچی کی سڑکوں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب فیصلے ڈرائنگ رومز میں نہیں سڑکوں پہ ہو رہے ہیں. چند سال پہلے جب آصف علی زرداری صاحب واپس پاکستان پہنچے تھے یہاں دبئی سے، تو اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تھی. اور آج ایک بار پھر مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے، ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. چند گھنٹوں کے بعد آپ پھر دوبارہ 1986 کی بے نظیر بھٹو پاکستان جا رہی ہے. سڑکوں پہ تیاریاں، بینرز، نعرے. کیا فرق محسوس کر رہی ہیں آپ 86 میں اور 2007 میں؟ کافی فرق ہوا ہے. 86 میں بائی پولر ورلڈ تھا. اس وقت افغانستان کے اندر افغان مجاہدین روس کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس وقت تو دوسری صورتحال آئی ہے. روس نہیں رہا، ایک یونی پولر ورلڈ ہے، اور ایک نیا چیلنج دنیا کے سامنے آیا ہے جو انتہا پسندوں کا چیلنج ہے. مگر دوسرے طور پر فرق بھی نہیں آیا کہ ہمارے ملک میں اس وقت بھی مارشل لاء تھا، اس وقت بھی مارشل لاء ہے. اس وقت بھی ہمارے لوگ مظلوم تھے، دنیا کے سب سے مظلوم لوگ تھے. اس وقت بھی ہمارے لوگ یتیم تھے اور آج بھی ہیں. تو ابھی میں وہی مقصد کے ساتھ واپس پاکستان جا رہی ہوں کہ تبدیلی لے آؤں، جمہوریت کو بحال کروں اور عوام کو استحصال سے بچا دوں. محترمہ فورسز کون سی ہیں جو آپ کو اس وقت دھمکی دے رہی ہیں، ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ وہ فورسز ہیں، وہ نام ہیں، وہ چہرے جو ہمارے سامنے آ کے بول رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے ان پیچھے کوئی اور ان کو پپٹس کی طرح ہلا رہا ہے اور پھر یہ آگے سے ان کے منہ سے جملے نکل رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں ان کے پیچھے اور فورسز ہیں اور ہڈن ہینڈز ہیں جو بیت اللہ مسعود اور دوسرے لوگ، حمزہ بن لادن اور دوسروں کو استعمال کرنے چاہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 1993 میں بھی جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت بھی یہ ہڈن ہینڈز نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ذمہ داری میرے بھائی کے فالوورز کے اوپر عائد کریں. تو یہ ان کی پوری کہانی، پرانی کہانی ہوتی ہے. مگر میں ان سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری چاہتا ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ ایک مسلمان ہوں کہ زندگی کا وقت لکھا جاتا ہے، اور جب زندگی کو ختم ہونا ہے وہ بھی وقت لکھا جاتا ہے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں دھمکی کی، یہ مجھے ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہیں، پارٹی کے کارکنوں کو ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہے اور عوام کو کہ وہ جمع نہ ہوں. مگر میں نہیں ڈرتی، کارکن بھی نہیں ڈرتے ہیں، عوام بھی نہیں ڈرتے ہیں. ہم اکٹھا ہیں کیونکہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ایک بہتر وفاق پاکستان چاہتے ہیں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ ایکسٹریمسٹ فورسز کو یوز کرنے والی فورسز کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بظاہر ماڈریٹ نظر آ رہی ہوں لیکن وہ ان کو یوز کر رہی ہوں، یہ بھی میں مطلب. اب یہ بہت لمبی کہانی ہے، مگر اس گیم میں بہت پیسے ہیں، ناک و فیفڈمز ہیں، اور کوئی لوگوں کو کیاس سوٹ کرتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ انتہا پسندوں کی سیاست نے مسلمان امہ کو بہت نقصان پہنچایا. مجھے یاد ہے 1996 میں ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی یہ اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اتنا ہی وہ اسلام کے پیغام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا ہی یہ کشمیری عوام یا فلسطین عوام یا دوسروں کا نام لیتے ہیں اتنا ہی ڈیمیج ہوتا. کیونکہ جو ہمدردی پہلے مسلمانوں کے لیے تھی، ان کے حرکتوں سے وہ ہمدردی ختم ہو گئی ہے. بٹ بہرحال میں پاکستان جا رہی ہوں سب کو بتانے کے لیے کہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں. اختلاف رائے جمہوریت کا ایک حصہ ہے، اور ہر ایک کو حق ہے، خواہ وہ ماڈریٹ ہیں، خواہ وہ ریلیجس پارٹی سے ہیں، خواہ وہ ایتھنک پارٹی سے ہیں، کہ وہ اپنے جذبات کا، اپنے نظریہ کا اظہار کریں. مگر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اسلحہ پکڑے اور ہمارے ملک کو خطرے میں ڈالے. بھٹو صاحب نے جیل میں ایک کتاب لکھی تھی If I'm Assassinated. اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو آپ کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا.
لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے پوری دنیا میں. میں تو کیا سرائیوں میں نہیں جانے چاہتی ہوں، اور بھٹو صاحب اس وقت جب جیل میں تھے تو ریاست ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ چلائے تھے اور ان کو سزائے موت دینے چاہتے تھے، حالانکہ قانون میں کوئی جواز نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ سزائے موت نہ دیں، اس کے باوجود دی گئی، تو وہ اور صورتحال تھی. اس وقت میں تو موت کی نہیں سوچ رہی ہوں، میں پاکستان کے عوام کے لیے واپس جا رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ سب خیر ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو اصلی مسلمان ہے وہ ایک عورت کے اوپر حملہ کرے گا. آصف صاحب، آپ جب گئے تھے پاکستان تو محترمہ نے بہت دعاؤں کے ساتھ ہمیں وہ یاد ہے منظر آپ کو بھیجا تھا، امام ضامن باندھے تھے. آپ کیسے پریشان ہیں؟ محترمہ جا رہی ہیں، بچے آپ کے پاس ہیں ظاہر ہے، اور ایک بہت ہی انسرٹن سا ماحول ہے اس وقت. کیا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ہی ایک خطرہ لگا رہتا ہے، مگر میں دو شعروں کی طرف دو شعروں میں آپ کا جواب دوں گا کہ ڈرتے ہیں یہ بندوقوں والے ایک نیرتی لڑکی سے، اور وقت بتائے گا کہ عوام کی طاقت میں طاقت ہے یا بندوقوں کی نال میں طاقت ہے. اور انشاءاللہ فتح سچ کی ہوگی، فتح پیپلز پارٹی کی ہوگی، زبان خلق کو ناکارہ خدا سمجھ. آپ پریشان ہیں ان کی سیکورٹی؟ آپ کی اپنی کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟ میری فیلنگز پریشانی تو ظاہر ہے اس لائف کی پریشانی کی ہے، تو سٹریس لیول تو رہتا ہے اس لائف میں. باقی انشاءاللہ آپ کے ہارٹ کا پرابلم اس کا کیا؟ مجھے یقین ہے اپنے دوستوں پہ، اپنے بھائیوں پہ جو اپنی بہن کو لینے آ رہے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیں گے، اور بی بی صاحبہ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا کوئی. طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر. آپ کا ارادہ پھر بعد میں جوائن کریں گے آپ یا کیا کچھ ابھی تک؟ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے ڈاکٹروں کے پاس دوبارہ ان کے ایگزامز کچھ ہونے ہیں، ان کے ریزلٹس آ جائیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام بنائیں گے. فرسٹ فیز میں بھی جائیں گے، سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ ہم آئیں گے. ابھی ان کے ڈاکٹرز نہیں چاہتے تھے کہ یہ دبئی آئے، کیونکہ ان کی کافی اچھی طریقے سے ایک سال کے لیے بہت مشکل ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بہتری ہوئی، تو کہتے تھے نہیں جائیں، آپ ڈسرپٹ کریں گے تو دوبارہ پھر ریلیپس نہ ہو. مگر کیونکہ بیگم صاحبہ ادھر ہیں اور بچیاں ادھر ہیں، تو آصف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ اکیلے ہوں، اور اس لیے وہ ادھر آ گئے ہیں. ان کی طبیعت کیسی ہے بیگم نسل بھٹو صاحب؟ بیگم صاحبہ کی طبیعت اتنی اچھی نہیں رہتی، مطلب کہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ بول نہیں سکتی، اور زیادہ جیسے پرانے زمانوں میں ان کو شوق ہوتا تھا چلنے کا، صبح کو شام کو باغیچے میں جا کر کے چلتی تھیں. ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ چل سکیں. تو اگر آصف صاحب بھی پاکستان آ جاتے ہیں اور آپ بھی، تو پھر وہ یہیں رہیں گی یا ان کو بھی آپ اگلی کسی اسٹیپ پہ لانا چاہیں گے؟ ابھی تو دیکھتے ہیں، کیونکہ بچوں کا اسکول ہے اور ان کا ابھی ایک ایسے لیول پر اسکول ہو گیا ہے، ایک GCSE کر رہی ہیں، دوسرا A لیول کر رہے ہیں، مختلف بورڈز ہیں اسکول کے ایگزام کے، تو چینج کرنا مشکل ہے. تو بیگم صاحب اور بچے فی الحال یہاں رہیں گے. ایک اور پلیئر جو ہے، ایک تو وہ چلے ٹھیک ہے نان اسٹیٹ پلیئر، ہڈن ہینڈز، ایک کوٹس عجیب سے مزاج، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا ابھی، اب وہ پھر فل بینچ کی طرف جا رہے ہیں، اور منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں آیا تو مارشل لا لگے گا. اب آپ ایک تو ٹھیک ہے آپ کا ڈائلاگ جو بھی ہوا مشرف صاحب کے ساتھ، جیسی بھی آپ کی بات چیت چلی، لیکن اب عدالتیں اگر کچھ اوپر نیچے فیصلہ کرتی ہیں اور مارشل لا کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ساری مفاہمت، وہ سارا ڈائلاگ جو آپ کہتی ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ اس لیے چاہتے ہیں کہ آدمی کا رول ختم ہو، گورنمنٹ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کورٹس نے اگر پریزیڈنٹ مشرف کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا تو مارشل لا آ جائے گا. تو پھر کیا لوگ strategy بہت ہوگی؟ کچھ کہہ رہے ہیں، مگر جنرل مشرف صاحب نے اب تک عدالت کے فیصلوں کو مانا ہے. اور جب چیف جسٹس بحال ہو رہے تھے تو اس وقت لوگ کہتے تھے، جب ان کی بحال نہیں ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر بحال ہو تو مارشل لا لگے گا، مگر مارشل لا نہیں لگا، اور ان نے گڈ گریس دکھا کر کے فیصلہ ایکسپٹ کیا. تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، مگر میرا جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس فیصلے کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صرف فیصلہ تو کورٹ دیتی ہے، مگر کورٹ کے فیصلے کے اوپر عوام فیصلہ دیتے ہیں. آپ کورٹ کی کارروائی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، مگر کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے، اور کورٹ کے اوپر جو ریسٹرینٹ ہے
وہ پبلک اوپینین سے آتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کورٹ کی اس وقت بہت عزت ہے اور کورٹ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ دے گی, اور جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہے حکومت ضرور اس کی تائید کرے گی. یہ این آر او تو کہیں ادھر ادھر ہو گیا, اب اس کا ذکر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کہ کورٹ میں اسٹے ہو گیا, کہیں کیا ہوا, رات آئی بات گئی. تو وہ تو اب اتنی محنت سے بات یہ ہے کہ عدالت بھی انصاف کرے گی. آپ دیکھ لیں چیف جسٹس کے اوپر کرپشن کے مقدمے تھے اور ہم نے تحریک چلائے, 40 لوگ نے جاں بحق ہو گئے, شہید ہوئے ان کی بحالی کے لیے. تو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کسی کے اوپر سیاسی دباؤ لگانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں, اور ان کے برادر ججز بھی یہ جانتے ہیں.